السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فروغ حسینیت۔ آپ سب ناظرین سے التجا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے اور شیئر کر لیجئے۔ بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر قرآن صامت کے ساتھ تمسک کیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، گمراہی کا امکان ہے۔ اہل بیت کو پکڑ لیا، قرآن صامت کو چھوڑ دیا تو بھی گمراہی کا امکان ہے۔ دونوں کے ساتھ تمسک لازمی ہے۔ اسے دوسرے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرآن صامت سے حقیقی تمسک ہوگا تو قرآن ناطق کو انسان چھوڑ نہیں سکتا، اور اگر کوئی قرآن ناطق کے ساتھ حقیقی تمسک رکھے گا تو اس قرآن صامت کو وہ ترک نہیں کر سکتا۔ قرآن کے بارے میں خدا وحدہ لا شریک فرماتا ہے سورہ حشر میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ کے اندر تحمل کی ہمت نہ تھی، لرزہ برندام تم دیکھتے پہاڑ کو۔ تو یہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کو تحمل کرنا کائنات میں طاقت نہیں ہے، اور اس کو تحمل اگر کسی نے کیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ تمام انسان و جن جمع ہو جائیں قرآن کے مانند لانے کے لیے لا نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جب کسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے اچھائی میں تو انسان کا دل اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی کمپنی اپنا پروڈکٹ کا تعارف کراتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے تو انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ خدا قرآن کا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ قرآن میرا کلام ہے، مجھ خدا وحدہ لا شریک کا، جس کا نہ جبروت، اس کی کبریائی کا کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ قرآن کا تعارف کرا رہا ہے کہ عرب و انسان و جن سب جمع ہو جائیں قرآن کے مانند نہیں لا سکتے۔ رسول فرماتے ہیں، حملۃ القرآن ہم المحفوفون برحمت اللہ الملبوسون نور اللہ عز وجل۔ جو قرآن کے حامل ہیں وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے نور میں گھرے ہوئے ہیں۔ حامل القرآن حامل رایت الاسلام، قرآن کو جو حامل ہے، اٹھانے والا، وہ اسلام کے پرچم کو اٹھایا ہوا ہے۔ من اکرمہ فقد اکرم اللہ ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ عز وجل۔ جس نے قرآن کا احترام کیا اس نے اللہ کا احترام کیا، اور جس نے قرآن کی اہانت کی اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ یہ تعارف قرآن کا ہو رہا ہے، کیوں؟ تاکہ ہمارے دل میں قرآن کی محبت آئے۔ جس طرح خدا وحدہ لا شریک کی محبت جب ہمارے دل میں جگائی جاتی ہے اللہ کا ذکر کر کر، تو یہ ہم ہی کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ جب اللہ سے محبت کریں گے تو پھر ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ اللہ کے قریب ہوں گے تو ہماری نفسانی، ہمارے نفس کی جو رذائل ہیں، برائیاں ختم ہوں گی اور ہمارے اندر اچھائی پیدا ہوگی۔ اچھائی کا نتیجہ جنت۔ تو جس طرح خدا وحدہ لا شریک بے نیاز ہے، وہ ہماری محبتوں کا محتاج نہیں۔ محمد و آل محمد ہماری محبتوں کے محتاج نہیں۔ قرآن پاک ہماری محبتوں کا محتاج نہیں۔ ہم ہیں جو اللہ کی محبت کے محتاج ہیں۔ ہم ہیں جو محمد و آل محمد سے محبت کر کے اپنی فلاح اور اپنی نجات کا راستہ تلاش کرنے والے ہیں۔ ہم ہیں کہ قرآن سے اگر محبت کریں گے تو ہمیں نجات کا راستہ نظر آئے گا۔ اور قرآن کو اٹھانے والا کو حامل قرآن نہیں کہتے۔ قرآن کسی نے اٹھا لیا تو اسے حامل قرآن کہیں گے؟ نہیں، حامل قرآن اسے کہیں گے جو قرآن سے محبت کرے، اس کے مفاہیم پر غور کرے اور قرآن سے انس کر کر اس کے مطالب کو سمجھے۔
اسے حامل قرآن کہیں گے۔ ارشاد ہے قال الرسول سورہ فرقان میں، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو متروک کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو قرآن کو امت نے کہاں چھوڑا ہے؟ قرآن حفظ بھی کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت باقاعدہ ہو رہی ہے، قرآن لوگ مرتے ہیں تو ان کے احصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو یہ رسول قرآن سورہ فرقان میں جو ارشاد ہے کہ میری قوم نے قرآن کو متروک کر دیا، یہ کیا چیز ہے جس کو ترک کر دیا؟ یعنی قرآن کے الفاظ کو تو ترک نہیں کیا، تلاوت ہو رہی ہے، ہمیں سنائی دے، سنتے ہیں ہم، کوئی مر جاتا ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن کے الفاظ کو تو ترک نہ کیا، لیکن القرآن کی تعلیمات کو ترک کر دیا۔ الفاظ حفظ کر لیے لیکن اس کے مفاہیم پہ توجہ نہ دی، یہ ہے ترک قرآن۔ جبکہ خدا کا حکم کیا تھا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کو جب پڑھا جائے تو اس کو سنو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا۔ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، یہ قرآن پہ غور و فکر کر ہی نہیں سکتے۔ اب اگر کسی کے دل پر تالا لگا ہوا ہے اور قرآن پہ وہ تدبر ہی نہیں کر سکتا تو قرآن اس کے لیے یعنی بے معنی ہے۔ پڑھے گا ثواب ہوگا، لیکن قرآن یعنی اٹھا کر چومنے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا۔ قرآن کو جزدان میں رکھ کر کسی اونچی جگہ رکھنے کے لیے قرآن اللہ نے نازل نہیں کیا۔ قرآن اللہ نے نازل کیا تاکہ انسان اس پہ تفکر کرے، اس میں تدبر کرے، اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے عربی میں نازل کیا۔ اب یہاں ایک نقطہ ہم عرض کریں کہ یہ عرب کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ عربی میں نازل کیا تو ان کو سمجھ میں آ جائے، ہمارے لیے نہیں ہے کیا؟ ہم تو عرب نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ ہماری مادری زبان بے شک عربی نہیں ہے، لیکن ہم کو عربی میں تعلیم حاصل کرے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عربی زبان سے فصیح و بلیغ کوئی زبان نہیں ہے۔ یعنی اس کے ایک جملے میں بہت گہرائیاں بھی ہیں، اس کا ایک سطحی مطلب بھی ہے، گہرائی ہے اور گہرائی ہے۔ اس لیے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ فصاحت و بلاغت جو خدا وحدہ لا شریک کے کلام کی شایان شان ہونا چاہیے وہ عربی زبان میں ظہور پذیر ہو۔ اسی لیے قرآن کو مختلف مدارج میں ہدایت کہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی ایک سمندر ہے جو اس کی معرفت اور اس کے مطالب کی گہرائی میں اترے گا، اسی گہرائی کے لحاظ سے قرآن کو اپنے لیے ہدایت بنا لے گا۔ اگر وہ تقوی کی سرحد منزل پر ہے تو قرآن سے وہ ہدایت لے گا اپنے درجے کے جو مناسب ہوگا، شایان شان ہوگا۔ سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا لوگوں کے لیے ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے۔ یعنی اگر کوئی آدمی معرفت قرآن کی گہرائی میں نہ اترے پھر بھی قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ یوسف کی تعلیم کرے گا، کوئی کسی نبی کا واقعہ پڑھے گا تو اس کی اوپری اور سطحی مطالب کو تو آسانی سے سمجھ لے گا، اس سے کچھ نہ کچھ وہ ہدایت لے گا۔ وہ ایک بنیادی سطح کی ہدایت ہے، ھدی للناس۔ سورہ بنی اسرائیل میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تھوڑا اس کا درجہ بڑھ گیا۔ پھر سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری جگہ للتی ہی اقوم، تیسرا ھدی للمتقین۔ پھر سورہ یونس میں ھدی و رحمتا للمؤمنین، ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یعنی جس انسان نے معرفت قرآن
عشق قرآن کی جتنی گہرائی کو ناپا ہے اسی لحاظ سے قرآن اس کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ سورہ حدید میں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، قرآن پڑھ کر خشیعت تمہارے دل پہ آنی چاہیے۔ کیا مومنوں کے لیے ایسا وقت نہیں آ گیا کہ وہ خشیت خدا حاصل کریں اللہ کے ذکر سے؟ اب خشیعت کہاں سے آپ، یعنی وہ اس کے درجے، ایمان کے حدود میں ایک کیفیت کا نام خشیت ہے۔ اگر کوئی آدمی مومن ہو جائے گا تو قرآن کا پڑھنا اس کے لیے خشیت ہو جائے گا، خشیت کا سبب بنے گا۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن خود ایک سمندر ہے، ہم نے جتنی معرفت حاصل کی قرآن کو اسی لحاظ سے ہم اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور اگر فرض کریں ہم قرآن کی معرفت بالکل ہی حاصل نہ کر سکے، خود بالکل ہم قرآن سے بے بہرا ہوئے، ابھی کس طرح بے بہرا ہوں گے؟ مثلا قرآن شکر کا مطلب سمجھا رہا ہے، شکر کسے کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان شکر کا مطلب ہی نہ سمجھے، وہ یہ کہے شکراً الحمدللہ، بس اللہ کا شکر ادا کر دیا، نہیں، یہ شکر کسے کہتے ہیں قرآن بھی سمجھا رہا ہے اور محمد و آل محمد کی تعلیمات بھی سمجھا رہی ہیں کہ شکر کہتے ہیں اپنے تمام اعضاء کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو خدا کی وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لا کر سر بسجود کر دینا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اے معبود تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو تیری رضا کے اوپر ڈال دوں۔ شکر کیا ہے؟ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل سے شکر واضح کرے۔ شکر کے موضوع پہ ہماری گفتگو ہے۔ اب مفاہیم قرآن پہ توجہ نہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کو سرسری پڑھ لیا، یہ تمسک قرآن نہیں ہے جو رسول نے فرمایا، یہ معرفت قرآن نہیں ہے، اور اگر تمسک قرآن نہیں کیا، معرفت قرآن نہیں ہوا، تو پھر لن تضلوا من بعدی کا فرمان ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے بے معنی ہے۔ فرمان اپنی جگہ مستند ہے، ہم اس قابل نہیں بنے۔ اسی طرح صبر کا مفہوم ہے، اسی طرح توکل ہے، اسی طرح اور تمام مفاہیم قرآن۔ تو قرآن کا تمسک یہ ہے کہ قرآن کے مفاہیم پر غور کریں، ہم اللہ سے پوچھیں معبود صبر کسے کہتے ہیں، صبر کو سمجھنا ہے تو قرآن سے رجوع کریں، توکل کو، شکر کو اور تمام مفاہیم قرآن کو خدا سے لیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا پہچانوا رہا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔